کے قاتل کے خلاف رپورٹ لکھی، تبریز نام ہے اس کا۔ تو فیکٹری نہ ہی جب جائے گا فیکٹری۔ آج کے بعد سے مل نہیں سکوں، اپنا خیال رکھیے، بہت خوش ہوئیے۔ یہ خوشی مجھ سے اور جا رہے، خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ ہیلو فرینڈ، گلزیب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے شوہر عامر کو مارنے والا تبریز ہی ہے، اور اس وقت سے لے کر گلزیب بہت شوق میں تھی کہ تبریز نے صرف اسے پانے کے لیے عامر کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، اور اس لیے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ تبریز سے عامر کی موت کا بدلہ لے کر رہے گی، کیونکہ ثبوت تو اس کے پاس موجود تھے۔ پہلے تو پولیس والوں نے بھی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر FIR نہیں کاٹی تھی، مگر اب گلزیب کے پاس تبریز کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود تھے، جس سے تبریز کا بچنا ناممکن تھا، جبکہ تبریز اس بات سے لا علم تھا کہ گلزیب اس کی حقیقت جان چکی ہے۔ وہ تو اپنی شادیوں میں مگن تھا، اسے گلزیب کا عجیب رویہ بھی محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گلزیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے اس کی کوئی بھی بات یا عادت بری نہیں لگتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ تبریز چاہے جتنا بھی برا تھا، مگر گلزیب سے اس کی محبت میں کوئی کھوٹ شامل نہیں تھا، اور یہ بات تو گلزیب بھی اچھی طرح جانتی تھی، مگر وہ عامر کو انصاف دلانا چاہتی تھی، اس لیے وہ سارے ثبوت لے کر ایک بار پھر پولیس کی اسٹیشن جائے گی اور رپورٹ لکھوائے گی، تو اس میں قاتل کا نام تبریز مراد شاہ لکھوائے گی، اور پھر رپورٹ لکھوا کر جیسے ہی وہ گھر پہنچے گی تو تبریز اس کا انتظار کر رہا ہوگا، جسے دیکھ کر گلزیب فوراً وہ فائل پیچھے چھپا لے گی، اور تبریز کے پوچھنے پر اسے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گی، اور پھر تبریز جب کافی دنوں کے بعد حویلی جائے گا تو کشور بیگم اس پر ناراض ہوں گی کہ اب تو وہ اس حویلی کو جیسے بھول ہی چکا ہے، اسے نہ تو فیکٹری کا ہوش ہے اور نہ ہی اپنے گھر کا، وہ ایک غیر لڑکی کی وجہ سے ان سب کو بھول چکا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ اس کی شادی سر پر ہے۔ تب تبریز انہیں جواب دے گا کہ گلزیب ایک غیر لڑکی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اور یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، تو وہ اسے کہیں گی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ حویلی میں رہے، کیونکہ شادی کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی سر پر ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ناشتے کے لیے کھانے کی ٹیبل پر پہنچے گا تو وہاں شہرام اور عبدل بھی ناشتہ کر رہے ہوں گے، تبھی شہرام تبریز سے کہے گا کہ وہ آج سے فیکٹری نہیں جائے گا بلکہ اس کی جگہ عبدل جائے گا، تو تبریز کو شوق لگے گا کہ اسے فیکٹری جانے سے کیسے روک سکتے ہیں، کیونکہ فیکٹری تو وہ سنبھالتا ہے۔ وہ اس بارے میں شہرام سے سوال کرے گا تو شہرام اسے کہے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ فیکٹری کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، اور اب ویسے بھی اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس لیے اب اس کا کام عبدل ہی سنبھالے گا۔ تبریز کو بہت غصہ آئے گا اور وہ شہرام کو ہمیشہ کی طرح باتیں سنا کر چلا جائے گا۔ دوسری طرف عالیہ نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ وہ کسی طرح سے اس شادی کو روک سکے، مگر اس کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی، مگر عالیہ نے بھی اب ہر صورت میں تبریز سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ادھر کشور بیگم کو بھی علم ہو چکا ہے کہ عبدل عالیہ سے دوستی کے لبادے میں محبت کرتا ہے، تو انہیں بہت تشویش ہوئی تھی، مگر عبدل نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ عالیہ سے محبت کرتا ہے۔ عبدل دل ہی دل میں عالیہ کے لیے بہت پریشان تھا، مگر خاموش تھا۔ چوں عالیہ کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، عبدل کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ماہنور نے اپنی شادی کی وجہ سے اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ آخری بار اسکول جائے گی اور واپسی پر شہرام سے ملے گی تو اسے کہے گی کہ آج اسکول میں اس کا آخری دن تھا، آج کے بعد وہ شاید اسے کبھی نہیں مل سکے گی۔ پھر وہ جاتے جاتے شہرام سے کہے گی کہ وہ اپنا خیال رکھے گا اور خوش رہے گا، تو شہرام اس کے جانے کا سن کر ہی دکھی ہو جائے گا، اس کا دل مٹھی میں آ جائے گا کہ آج کے بعد وہ ماہنور کو شاید نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی محبت کا اظہار کر ہی دے گا کہ اس کی خوشی اس سے دور جا رہی ہے۔ پھر بھلا وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ شہرام بھی ماہنور کی بہن سے جان چکا تھا کہ ماہنور اس سے محبت کرتی ہے، مگر اس نے دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو روک رکھا ہے۔ اسی لیے جب ماہنور شہرام کے منہ سے یہ سب سنے گی اور اسے بے بس محسوس کرے گی تو جذباتی ہو جائے گی اور شہرام سے کہے گی کہ ان دونوں کا ساتھ قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا، اور پھر وہ خود کو مشکل سے سنبھالتے ہوئے وہاں سے جانے کی کرے گی۔ ماہنور گھر جا کر بھی بہت پریشان رہے گی، تو اس کی پریشانی اس کے والد بھی محسوس کر لیں گے اور اسے وجہ پوچھیں گے تو وہ انہیں ٹال دے گی۔ دوسری طرف شہرام دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیمور سے ملنے کا ارادہ کر لے گا، اور رات کو جب وہ تیمور کے گھر جائے گا تو شہرام کو دیکھ کر تیمور حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو جائے گا کہ رات کے اس پہر شہرام کو اس سے کیا کام پڑ گیا تھا۔ تب شہرام اسے کہے گا کہ وہ اس سے ضروری بات کرنے آیا ہے، تو تیمور کی والدہ اسے اندر بلائیں گی، تو
तो वो तैमूर से रिक्वेस्ट करेगा कि वो चाहता है कि महानूर शादी के बाद भी स्कूल को संभाले, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्कूल को कोई नहीं चला सकता। और फिर बच्चे भी महानूर के जाने की वजह से बहुत उदास हैं, इसलिए वो अगर महानूर से बात करेगा तो शायद वो मान जाए। तो तैमूर उसे जवाब देगा कि वो महानूर से बात करेगा और वैसे भी इसे महानूर की जॉब से कोई एतराज़ नहीं है। फिर शहराम के जाने के बाद तैमूर की माँ भी इसे समझाएंगी कि जिस तरह वो शहराम के बारे में सोच रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहता तो ये सब करने के बजाय शादी भी रोक सकता था, इसलिए वो अपने दिल से इस वहम को निकाल दे। मगर आगे चलकर तैमूर ऐन शादी के वक्त फ़ैसला करेगा कि वह महानूर और शहराम के दरमियान दीवार नहीं बनेगा और अपनी जगह शहराम को बिठा देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।